الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات، اردو ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 21 تک، رکوع نمبر 1 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 22 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے وقت کفار کے کیا حالات ہوں گے ان کا ذکر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون۔ ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے سب کو اکٹھا کر دو، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا اور یہاں ذکر ہوا اور انہیں ٹھہراؤ۔ اس ضمن میں ایک حدیث نبوی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہل سکے گا جب تک اس سے 4 باتیں نہ پوچھ لی جائیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اس کی عمر کہ کس کام میں اس نے صرف کی۔ نمبر 2 اس کا علم کہ اس پر کیا عمل کیا۔ نمبر 3 اس کا مال کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 4 اس کا جسم کہ اس کو کس کام میں لگایا۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ وقفوہم، وقفہ سے ہے، وقفہ بریک کو کہتے ہیں نا، ٹھہرائے جانے کو کہتے ہیں نا۔ تو وہ تمام معاملات کے درمیان جب روز قیامت ہم اللہ کی بارگاہ میں تمام پہنچیں گے تو پھر ٹھہرا دیا جائے گا، اور ٹھہرانے کے بعد سوال کیا جائے گا، انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون۔ کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ وہ آج گردن جھکائے ہوئے ہوں گے۔ وَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف آپس میں سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوگا۔ پیروکار کہیں گے تم ہمارے پاس طاقت و قوت کے ساتھ آتے تھے۔ سردار کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے، اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم لوگ سرکش تھے۔ یعنی اس وقت رب العالمین فرمائے گا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے۔ مراد کیا ہے کہ اس وقت ان تمام کی بے بسی کا عالم یہ ہوگا جن پیروکاروں نے اپنے ایول دیوتاؤں کی پرستش کی ہوگی یا ان کی پیروی کی ہوگی شیطان سمیت، تو جن کو اللہ کے سوا اپنا بڑا مانا، ٹھیک ہے، جن کو اللہ کے مقابلے میں اپنا والی مددگار مانا، جن کو مانا گیا وہ بھی اور جنہوں نے مانا وہ بھی، دونوں گروہ، یعنی بات ماننے والا گروہ بھی اور جس کی مانی جا رہی اس کا بھی آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا ہاں آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، تم لوگ تو دنیا میں بڑا ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک دوسرے کی بہت مدد کیا کرتے تھے، راتوں کو مجلسیں لگاتے تھے اللہ کے مقابلے میں، اس کے دین کے مقابلے میں، آپس میں الکفر ملت واحدہ، تم تمام کافر ایک ہو گئے تھے، تو ذرا آج تم لوگ کہاں گئے، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، جو کمزور ہوں گے سرداروں سے کہیں گے تم لوگ طاقت اور قوت کے زور پر ہم پر حکمرانی کرتے تھے اور ہم نے تمہاری بات مانی۔ اور پھر وہ طاقتور لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا تم پر کچھ بس تو نہیں چلتا تھا، ہم نے تم سے زبردستی تو نہیں کروائی، بل کنتم قوما طاغین، تم تو خود سرکشی کرنے والے تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اللہ اکبر، تو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم ضرور مزہ چکھیں گے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اللہ اکبر، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، تو ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی
سلوک روا رکھتے ہیں، مجرموں کا انجام اسی طرح ہے۔ اب یہاں پر پورا سینیریو سمجھیے۔ ابتدا میں رب العالمین نے جب ان سے مخاطب ہوا رب العالمین، اور فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اب جس طرح دنیا میں موجود تھے، اب ایک دوسرے کے آپس میں مددگار کیوں نہیں ہو؟ اب آپس میں ایک دوسرے کی طرف جب وہ گویا ہوں گے تو لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے، اور ایک دوسرے کو الزام ٹھہرائیں گے، پھر یہاں تک کہ آخر کیا ہوگا؟ رب العالمین فرماتا ہے تمہارے رب کی بات یوں ہی ثابت ہو گئی۔ پھر جب ان کی حقیقت سے آنکھیں کھلیں گی، پردہ جو ہے وہ چاک ہو جائے گا نظروں کے سامنے سے، اور جس دھوکے اور فریب کی زندگی میں وہ ہمیشہ رہے، جانتے بوجھتے رہے، وہ پردہ جب نظروں سے حائل ہوگا تو پھر کہیں گے کہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہاں ہم گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا۔ اور پھر فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، رب العالمین فرمائے گا پھر اس دن دونوں گروہ عذاب میں شریک ہوں گے، وہ جو پیروکار ہوئے، وہ جن کے پیروکار ہوئے، تمام کے تمام گروہ۔ اور یہ انجام ہے مجرمین کا۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یعنی یہاں پر کفار کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب بیان کیا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے اور نہ توحید قبول کرتے اور نہ ہی اپنے شرک سے باز آتے، بلکہ کہتے تھے کہ کیا ہم اس دیوانے شاعر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وسلم باللہ کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یعنی اس وقت تکبر کا یہ عالم تھا کہ ایک نبی جو کہ اللہ کے پیغام کی طرف، اس کے دین کی طرف، حق کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، یعنی تم نے اس نبی کو جھٹلایا جو نبیوں کا نبی ہے، تم نے اس شریعت کو ماننے سے انکار کیا جو تمام شریعتوں کی جامع ہے، جو تمام شریعتوں کی ناسخ ہے، وہ نبی کو تم نے جھٹلایا جس نے پچھلے انبیاء کے آنے کی تصدیق کی۔ ہاں تو اب تم اپنے اعمال کا وبال چکھو۔ انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، پھر ذکر ہوا کہ بے شک اب تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو، تو تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر وہ لوگ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، یعنی وہ لوگ جو عذاب علیم کا شکار ہوں گے، ان کا ذکر تو گزر چکا بہت سی، یعنی آیت نمبر 39 تک گزر چکا۔ 22 سے ہم شروع ہوئے، 39 تک آ کے ہم نے قیامت کے اس منظر کو پڑھا۔ پھر رب العالمین یہاں فرما رہا ہے الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے وہ روزی ہے جو معلوم ہے۔ معلوم روزی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس کی بشارتیں، جس کے بارے میں ہمیں ہاؤ قرآن میں بھی ملی اور ہمیں احادیث سے بھی ملی۔ اہل جنت کی غذا، اہل جنت جس طرح سے عیش میں ہوں گے، دل پسند عیش میں ہوں گے۔ فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، کون سی روزی کا ذکر ہوا؟ پھل میوے ہیں اور وہ معزز ہوں گے۔ دیکھیں ایک یہاں پر بہت باریک نکتہ، دولت کی ریل پیل ہو، رزق بے تحاشا ہو، ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے، ایک خاتون لگا لیں، کسی مرد کی مثال لے لیں، اس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن عزت کی کمی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سوسائٹی نظر ایک قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، اس کو معاشرے میں کوئی عزت والا مقام نہیں ملا، کیوں؟ رزق تو بہت آ گیا، ٹھیک ہے، اچھا گھر گاڑی بینک بیلنس سب کچھ ہے، عزت کی کمی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو معاشرے سے اس کو ریکوائرڈ ہے وہ اسے نہیں ملا۔ بالکل اسی طرح سے خاتون ہے، اس کی بھی مثال لے لیں کہ اس کے گھر میں سب کچھ موجود ہے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، لیکن اس کو گھر میں عزت نہیں مل رہی۔ مثال ہے، خاتون لے لیں، مرد لے لیں، معاشرے میں عزت کا مقام لے لیں یا گھر میں لے لیں، کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ اس جگہ رہنے کا کیا فائدہ جہاں پر عزت ہی نہیں ہے، یا جہاں پر ہماری بات ہی نہیں سنی جا رہی، یا جہاں پر ہماری
بات کی کوئی ویلیو، کوئی قدر نہیں ہے، یا جہاں پر ہماری کوئی قدر نہیں کی جا رہی تو ہم نے وہاں سے کھا کے کیا کر لینا ہے. اور عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں یہ سونے کا پنجرہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ اس طرح کی جگہوں کو کہہ دیا جاتا ہے. اب آپ ریلیٹ کر پائیں گے اس آیت سے. فواکہ وہم مکرمون، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جائے گا، اور پھر مکرمون، اللہ کے مقربین میں، عزت والے بندوں میں شمار بھی ہوگا. یعنی پھر اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب ملے گا تو کیا کوئی کمی، کوئی تھوڑ رہ جائے گا کسی چیز کا، مینٹلی، فزیکلی، ہر اعتبار سے، کہ اگر اس کو کھانے کے لیے اچھے رزق کی ضرورت ہے تو اس کو مینٹلی گرومنگ کے لیے عزت کی ضرورت ہے، عزت دیے جانے کی. تو اللہ فرما رہا ہے بے شک وہ بندے میرے بہت زیادہ جو قابل عزت معزز حضرات ہیں ان میں شامل ہوں گے. فی جنات النعیم، انعام کی ہوئی جنت میں، چین والی جنت میں. اور پھر ایک اور بات اس سے بھی ریلیٹ کر پائیں گے، رزق بھی بہت ہے، ہاں عزت بھی ملی ہوئی ہے، کوئی اتنے بے قدرے لوگ نہیں ہیں جی ہمیں پوچھتا ہے، کوئی معاشرے میں بھی پوچھ لیتا ہے، گھر میں بھی، لیکن سکون نہیں ہے، سکون کی کمی ہے. سکون کیسے مل سکتا؟ تو یہ والی کمی کا گیپ بھی دنیا میں کوئی نہیں فل کر سکتا. پھر وہ آپ چاہے آپ کو 4 لوگ جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے ہوں، آپ کے دکھ کو فیل کرنے والے بے شک ہوں، آپ کے ارد گرد آپ کے سنسیئر ونز ہوں، آپ کو کھانے کی بھی کوئی کمی نہیں، لیکن جب آپ کے سکون میں خلل پیدا ہو گیا، آپ کے دل میں اصل سکون موجود نہیں ہے، تو پھر بھی وہ اصل جو ہے وہ زندگی کا مزہ تھوڑی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ نعمتیں گنوائی نا، تو ان کا تعلق آپس میں کیسا ہے، رزق ملے گا، عزت ملے گی، اور پھر اس میں سکون بھی ہوگا. علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے موجود ہوں گے. یطواف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، خالص شراب کے جام کہ ان پر دور ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، نہ اس میں عقل کی خرابی ہوگی اور نہ وہ اس سے نشے میں لائے جائیں گے. دیکھیں بیسیکلی یہاں پر جو بات ہے، ہمارے ذہن میں جو شراب کا کانسیپٹ ہے نا، وہ ہم نے دنیا کی دیکھی ہوئی ہے، اس لیے برا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، لے جنت کو شراب ملے گی، دنیا میں تو منع ہے، دنیا میں حرام ہے، وہاں ملے گی. تو اس شراب کی نوعیت کو تو دیکھیں نا. اللہ فرماتا ہے، اللہ نے دنیا میں حرام کیوں فرمائی؟ انسان آؤٹ آف سینسز ہو جاتا ہے نا، اس کو اپنے اللہ سے تعلق کا لحاظ رہتا ہے، نہ حقوق اللہ نہ حقوق العباد، نہ اخلاقی معاشرتی اعتبار سے وہ کسی، کہہ لیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی جوگا ویسے رہتا ہے، نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ معاملات نبھانے کی سینس میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، حرام کر دیا، اور اس کے متعلق جو ہیں وہ دیگر احکامات جس طرح نازل ہوئے اس کا بھی ہم نے ذکر پڑھ لیا، کہ ابتدا میں فرمایا گیا کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے. پھر فرمایا گیا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اس وقت حالت نشہ میں جو ہے تم نہ ہو. اس کے بعد واضح حکم آ گیا کہ یہ ناپاک شیطان کے کاموں میں سے ہے، لہٰذا یہ حرام ہے. تو بہرحال اسی وجہ سے انہی طرح سے مختلف سٹیجز جو ہیں وہ گزرتے ہوئے جو ہے وہ شراب کو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا. اب وہ جو جنت والی شراب دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، جبکہ دنیا کی شراب میں یہ وصف نہیں ہے، بلکہ وہ بدبودار، بد ذائقہ ہوتی ہے. پینے والا اس کو پیتے وقت منہ بگاڑتا ہے، اور اس کے پینے کے بعد وہ شخص کی اپنی حالت بگڑ جاتی ہے. پھر جنتی جو شراب ہے اس میں خمار نہیں ہے جس سے عقل میں خلل آئے. جنتی جب اس شراب سے اس کو جب پیے گا تو نشے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو دنیا کی شراب میں یہ اوصاف تھوڑی ہیں. تو ہمارے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے جو ہم نے دنیا کی دیکھی ہوتی ہے، لہٰذا یہ ایک مشروب کا نام ہے جس کو شراب کہا گیا، پی جانے والی. یہ جنت کا ایک مشروب ہے اور اس میں یہ کوالٹیز ہیں، اور یہ کوالٹیز بلا شبہ دنیاوی شراب سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ایز اے انعام یہاں پر ذکر کیا گیا. وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی، گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی گندگی کے پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے، یا موتی، سفید موتی کبھی دیکھے ہوں، یا سفید انڈے جن پر کوئی گندگی نہ لگی ہو.
ٹھیک ہے، ان سے مشابہت دی گئی کہ سب سے پہلے جو حوریں عطا کی جائیں گی مخلص اللہ کے مخلص بندوں کو، وہ حوریں شوہروں کے سوا دوسروں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی۔ کتنی پیاری صفت ہے، اور یہ صفت عورت کو دنیا میں بھی اپنانی چاہیے نا، یہ آئیڈیل صفت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن میں ذکر کی گئی کہ وہ حوروں کی یہ صفت ہے۔ تو دنیا میں بھی اگر عورت یہ صفت کو اپنا لیتی ہے تو اس کی زندگی کتنی خوبصورت، اور وہ اپنے شوہر کے لیے کس طرح ایک کسی حور سے کم نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو کیوں وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ ان کے نزدیک ان کا شوہر ہی صاحب حسن اور سب سے پیارا، پھر بڑی اور خوبصورت آنکھوں والیاں ہوں گی، اور گرد و غبار سے پاک اور اس قدر صاف اور شفاف ہوں گی اور سفید ہوں گی کہ ان کی مثال دینے کے لیے یہاں ذکر کیا گیا، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کا ذکر ہے اس آیت میں کأنہن سے، یا آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کاف جو ہے وہ یہ مثال کے لیے ہے، انہن بعید مکنون ہوتا تو پھر ضرور ہم تشویش میں پڑ جاتے کہ یہ کیسی حوریں ہیں جو کہ چھپے ہوئے انڈے ہوں گے، لیکن کاف سٹارٹ میں لگ گیا تو دیٹ مینز یہ مشابہت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مثال کے لیے، گویا کہ وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان میں اہل جنت کا آپس میں کلام جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، اس کو نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔